واپس لوٹ گیا. اس نے دیکھا بھی نہیں کون ہے. اس عورت نے بنا دیکھی کہ یہ کون شخص ہے, مار دیا, فوراً بھاگ گیا, واپس چلا گیا. صبح جب ہوئی تو کسی نے کہا, اعلان کر دیا کہ یار کسی نے کسی مال صبر صاحب مال نے ایک فاحشہ عورت, غلط عورت, دھندا کرنے والی عورت کو اپنی زکات دے دیا. اب یہ شخص سنتا ہے, سنا کہ یار مجھے غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے مال کی زکات ایک غلط عورت کو دے دیا, ایک فاحشہ عورت کو دے دیا. اب یہ دل میں سوچتا ہے یار مجھ سے غلطی ہو گئی. اب یہ دوسری رات کیا کرتا, پھر اپنے مال کی زکات نکالتا ہے دوسری رات, اور مال کی زکات نکال کر پھر اسی چوراہے پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک شخص وہاں پہ گھوم رہا ہے. دبے قدم جاتا ہے, دبے قدم جاتا ہے, چہرے چھپا کر جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں کرتا تھما کر کے فوراً واپس لوٹ آتا ہے. نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا کہ کون دیا, واپس چلا آیا. جب صبح ہوئی تو کسی نے ہنگامہ کیا, اعلان کر دیا بھائی کسی نے اپنے مال کی زکات ایک چور کو دے دیا. اب یہ شخص سوچتا کیا تھا, پھر مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے کیا پتا کہ یہ چور تھا, میں نے تو حدیث مبارکہ پہ عمل کیا کہ میں نے فلاں کو دے دیا. اب یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تیسری رات پھر اپنے مال کی زکات نکالتا ہے, اور نکالنے کے ساتھ پھر اسی جگہ پہنچتا ہے, رات کے سناٹے میں اسی جگہ پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک آدمی اور وہاں پہ گھوم رہا تھا. سوچا چلو اسی کو دیکھتا ہوں. دبے کرنے جاتا ہے, چھپ چھپے جاتا ہے, وہاں پر جا کر کے فوراً اس کے ہاتھ میں مال تھمایا, فوراً واپس لوٹ جاتا ہے. نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا, واپس لوٹ آیا. پھر صبح ہوئی, پھر اعلان کیا گیا کہ کسی نے اپنے مال کی زکات ایک مالدار شیخ کو دے دیا, بڑا مالدار تھا اس کو دے دیا. اللہ اکبر. اب یہ سوچتا ہے یار اب میں کروں تو کیا کروں, اے میرے پروردگار عالم, میں نے تو حدیث مصطفیٰ پر عمل کیا ہے, تیرے نبی کے فرمان پر عمل کیا ہے کہ اس ہاتھ سے تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. مجھے کیا معلوم کہ وہ فاحشہ عورت ہے, مجھے کیا معلوم کہ وہ چور ہے, مجھے کیا معلوم کہ وہ مال ثروت ہے, بڑا مالدار ہے, مجھے کیا معلوم میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. غیب سے آواز آتی ہے, غیب سے آواز آتی ہے, میرے بندے میں نے تیری زکات کو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ تیرے میں نے زکات کو قبول کر لی ہے, تو نے جو زکات دیا ہے وہ قبول ہے. اللہ اکبر. غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے لیکن یاد رکھو تم نے جو 3 دن جو زکات نکال کر جو دیا ہے وہ تمہارا ضائع نہیں گیا, یوں ہی فالتو برباد نہیں گیا. آواز آتی سن, جو تم نے پہلی رات کو اپنے مال کی زکات نکال کر جس عورت کو دیا وہ فاحشہ عورت تھی, وہ دھندا کرنے والی عورت تھی, لیکن جب سے تیرے مال کی زکات کو کھائی ہے اس نے غلط کام کرنا چھوڑ دیا ہے, غلط دھندا کرنا چھوڑ دیا ہے, وہ نمازی اور متقی پرہیزگار بن گئی ہے, اس نے توبہ کر لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر آواز آتی ہے میرے بندے سن, دوسری رات جو تم نے اپنے مال کی زکات جو نکالی اور جس شخص کو تم نے دیا وہ چور تھا, لیکن یاد رکھو جب سے اس نے تیرے مال کو کھایا ہے چوری کرنا چھوڑ دیا ہے, وہ بھی نمازی بن گیا ہے, وہ بھی اللہ وہ بھی میرے راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر تیسری رات کی بات آتی ہے میرے بندے سن, جو کسی رات کو تم نے زکات نکال کر کسی انسان کو دیا وہ بہت بڑا مالدار تھا لیکن بہت بڑا کنجوس بخیل آدمی تھا, وہ بہت بڑا بخیل تھا, کنجوس تھا. وہ سب کچھ ہونے کے بعد کبھی تم نے اپنی زندگی میں کبھی سے مال کی زکات نہیں نکالا, بہت ہے اس کے پاس لیکن کبھی اس نے اپنے مال کی زکات نہیں نکالا. جب سے تمہارا مال کھایا ہے اس نے بھی اپنے مال کی زکات نکالنا شروع کر دیا ہے, اس کا بھی دل خراب ہو گیا ہے, اس کا بھی جو ہے بڑا سخی ہو گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ نیت کو دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا نیت ہے, بندے کے دل میں للہیت اور خلوصیت عاجزی انکساری ہے یا نہیں ہے. اللہ نیت کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اگر بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, اگر نیت کے اندر کھوٹا پن ہے, اگر ریاکاری اور مکاری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. عزیزان ملت اسلام, کتنے ایسے لوگ ہیں, میں کسی ایسا نہیں کہتا کہ فلاں آدمی ہے, کتنے ایسے لوگ الحمدللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس خوف سے, اس ڈر سے کہ مال کی اگر زکات نکالوں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی,
یا تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اگر زکات نکالتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کچھ نکالتے ہیں باقی اگر خود ہی کھا لیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا بہت دکھاوا کے لیے نکال دیا, دکھا دیا, بڑا کو کاٹ دیا, باقی سب خود ہی کھا لیتے ہیں. یا الحمدللہ کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو پورے مکمل اپنے زکات نکالتے ہیں اور غربا مساکین کی مدد کرتے ہیں. عزیز صادق علیہ السلام جب میرے نبی صاحب فرماتے ہیں میرے صحابہ یاد رکھو قیامت کے دن وہی مال جس نے سنبھال کر رکھا, تجوری میں بند کر کے رکھا, قیامت کے دن اسی کے لیے وہی مال وبال بنے گا, اسی کے لیے اسلحہ بنا کر اس کے گلے پہ جو ہے باندھ دیا جائے گا, اور وہ اسلحہ سانپ وہ مال اسلحہ بن کر اسی کو ڈستا رہے گا کہ تم نے مجھ سے بڑی محبت کی, مجھے چھپا چھپا کے رکھا لیکن یہاں تیرے کسی کام کا نہیں. لیکن جس آدمی نے اپنی مال کی زکات صحیح طریقے سے نکال کر غربا مساکین کی مدد کی ہے, غریبوں کی مدد کی ہے, اس کی جب دعائیں نکلتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس انسان کی جب کوئی مدد کرتا ہے اور جب پہلی بار اس کے دل خوش ہو کر جب اللہ کی خزانے بلند ہوتی ہے, کسی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا عرش اعظم سے ٹکراتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے عرش تو ہلتا کیوں ہے, عرش کہتا مالا فلاں بندے نے فلاں غریب کی مدد کرتی ہے, اسی کی دعا ہے کہ آج جس کی وجہ سے آج میں میں تھر تھرا رہا ہوں, آج میں ہل رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا عرش تو ٹھہر جا, تھم جا, جس نے کس غریب کی مدد کی ہے میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کروں گا. حدیث آنے ملت اسلامیہ نیت کے اندر خلوصیت ہونی چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے. ہم کسی کی بھی مدد کریں اور طریقے سے بھی مدد کر سکیں کہ اس کو گرا نہ گزرے. مثال کے طور پر ہم نے مال کی زکات نکالی اور اپنے دوست ہے ہمارا اچھے قریبی دوست ہے اور ہم نے جو ہے ڈائریکٹ کر لو یہ زکات کے مال ہے, اس تو ظاہر سی بات ہے اس سے گرا گزر سکتی ہے. دوسرے انداز سے کوئی اور طریقے سے اس کو دے, وہی چیز دے تو اسے کہا بھائی میرے دوست نے ہماری مدد کی ہے. عزیز آدمی ملت اسلامیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے. اگر نیت آپ کے ساتھ ہے تو سارے اعمال صحیح ہے, بہتر ہے. عزیز آدمی ملت اسلامیہ ہم رمضان کے اندر کسی کی بھی مدد کریں چاہے کوئی بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک روپیے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کئی گنا اسے ثواب عطا کرتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جسے چاہے جتنا چاہے اسے عطا کر سکتا ہے. ایک ایک روپیہ ہمارے لیے اس مہینے کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے. اگر ہم کسی کے ایک روپیے کے ذریعے سے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں اور اگر اس کے دل سے دعائیں نکل جاتی ہے تو وہ ایک روپیہ آپ کے لاکھوں پر ڈالے. یاد رکھیں یہ دل کی بات ہے, دل سے آہ نکلتی ہے. کہتے ہیں جب دل ٹوٹتا ہے, ہماری جب دل جب ٹوٹتے ہیں اندر سے تو اس کی آواز میرے نبی سنتے ہیں, اور میرے نبی جس کے حق میں دعا فرماتے ہیں وہ دعا قبول نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اس انداز سے بھی مدد کریں. عزیز آدمی ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے اللہ نے بے شمار برکتیں رکھی ہے. آپ دیکھیں ہم حافظ قرآن جو حافظ صاحب جو قرآن شریف پڑھ کے تراویح پڑھاتے ہیں ہمارے حافظ صاحب, آپ سنیں کہ وہ قرآن عظیم ہم اپنے کاموں کو سماعت کرتے ہیں. الحمدللہ قرآن عظیم کو ہم کاموں سے سماعت کرتے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی سننے والے کو بھی ملتا ہے. آپ قرآن عظیم جس حافظ قرآن کی زبانی سے آپ سن رہے ہیں, میرے نبی فرماتے پڑھنے والے کے برابر سننے والے کو بھی ثواب رکھا جاتا ہے کہ تمہارے ثواب میں کوئی نہیں, اور پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. تو یہ سارے ملت اسلامیہ اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ اسی قرآن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرمائے. عزیز آدمی ملت اسلامیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم سب کے لیے اللہ نے بہتر رکھا ہے, بہترین انعام رکھا ہے. اور وہ انعام کیا ہے, وہ عید کے دن ہے جب ہم نماز پڑھ کر جب واپس لوٹیں گے تو بخشائے واپس لوٹیں گے. یہ رب کی طرف سے بندوں کے لیے انعام ہے. عزیز آدمی ملت اسلامیہ جس حافظ قرآن کے پیچھے ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں, اپنے کاموں سے جو ہے قرآن عظیم کو سنتے ہیں, تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا دل خوش کریں. حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے اسے یاد کر کے اس قرآن کو ہمیں آپ کو سناتا ہے, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ اس حافظ قرآن کی محنت کو اور دوبارہ کریں, اس کے بھی دل خوش کریں, اس کا دل کیسے خوش کریں. الحمدللہ ہر حافظ قرآن جو آتا ہے اس کے دل میں ہوتی ہے کہ مجھے بہتر سے بہتر نظرانہ ملے,
साल भर वो मेहनत करता है, 1 महीने के अंदर आपको कुरान अजीम पढ़कर वो सुनाता है और आपको भी सवाबों का हकदार बनाता है, सवाबों का ज़खीरा आपको देता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उस हाफिज़ कुरान का हम कुछ करें अपने माल से, अपने पैसे से। और वो पैसा क्या है उसकी हकीकत मेरे दोस्त बुजुर्ग, अगर हम हाफिज़ कुरान को अगर साल में 1 बार 1500 रुपया देते हैं तो हमारे माल में कभी नहीं आएगी, कभी कमी आएगी नहीं। अल्लाह दिल की नियत को देखता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी कोई शख्स अगर किसी कुरान पढ़ने वाले वो भी कुरान पढ़ रहा हो या फिर वो शख्स जो दीन का काम कर रहा हो, तो दीन के काम करने वाले पर अगर कोई खर्चा करता है तो अल्लाह ताला उसके रोजी में कुशादा फरमाता है, उसके राह को कुशादा फरमाता है। हदीस नबी अलैहिस्सलाम में बड़ी शर्म की बात है, ये बात बोलते भी शर्म आती है। मैं कहता हूँ कि दिन भर में कम से कम आप 10 गुटका बीमल खा जाते हो, उसको भी हम तो जहर कहते हैं, गुटका बीमल भी नहीं, तो आप कह रहे हो जहर। दिन भर में कम से कम 10 से 20 जहर आप खा लेते हो, 10-20 सिगरेट पी लेते हो, पान खा लेते हो, ना जाने क्या क्या, मैं तो नाम भी नहीं जानता कितने खा लेते हो। दिन भर में 100 से ज्यादा, 100 रुपया से भी ज्यादा खा लेते हो। लेकिन एक हाफिज़ कुरान को 1500 देने में, साल में एक मरतबा 1500 देने में हमारे जी छूटे पड़े। जहां देना चाहिए, अरे जहां देना अल्लाह ताला हर रुपये के बदले में अल्लाह ताला इतना रोजी में बरकत अता फरमाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जहां देकर फायदा हासिल करना चाहिए, आज हम वहां से कोसों दूर हैं, लेकिन जहां देकर के जहर बीमारियां अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, आज उसके अंदर हम खूब मुलव्विस हैं। हमारे पास इंटरनेट के रिचार्ज करने के लिए 1000 रुपया मौजूद है, हमारे पास मोबाइल खरीदने के लिए, हमारे पास केबल रिचार्ज करने के लिए, हमारे पास और भी फालतू खर्चात हैं। लेकिन साल में एक बार जो हाफिज़ कुरान जो यहाँ तरावी पढ़ाते हैं, आपके ज़हन को वो जो है मुअत्तर करते हैं, उनको देने के लिए 1500 हमारे जेब से नहीं करते। बड़ी शर्म आती है, बोर्ड को देखते हैं कोई तो लिखा लो 100 रुपया, 150 रुपया, कोई तो 50 रुपया लिखाते हैं। शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, सब बोलना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी कौम कैसी है कि जब तक धक्का ना लगे तो गाड़ी चलती नहीं। हमारी कौम का यह हाल है कि जब तक उसे धक्का ना लगाए, जब तक उसे ब्रेक ना लगाए, हमारी कौम जो है आगे नहीं बढ़ती। तो आपको इसलिए हम ये बता रहे हैं ताकि आपके जहन खुले, आपके कल्ब खुले कि भाई आपकी वजह क्या है। आज हमारे अंदर इतनी जो है ये ऐसी हालत है कि दीनी काम में आज हम कुछ हैं, जहाँ पर हमें फायदा हासिल होता है, जिसके जरिए से अल्लाह ताला रोजी में बरकतें अता फरमाता है, आज हम उसी से कोसुर हैं। और जहाँ पर बीमारियां हो या फालतू अखराजात हो, जहाँ पर बिला वजह इधर उधर की फालतू खर्चा है, आज हम उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जिस हाफिज़ कुरान ने आज हमें कुरान पढ़कर सुनाया, हमारे सीने को, हमारे जहन को मुअत्तर किया है, हमें गुनाहों से बचाया, हमें मस्जिद के करीब लाया, हमें एक शब्द में लाकर खड़ा कर दिया, हमारे दिल को दिल मिला दिया। आज उस हाफिज़ कुरान के लिए 1500 नहीं करता। आप देखिए, बोर्ड देखिए, जाकर देखिएगा। और हमारे ट्रस्टियान हज़रत ने कह दिया कि जो भी अगर हाफिज़ लोग को जो नजराना देना, वो बोर्ड में यहाँ लिखवाए।